अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर यूनिट नंबर 7 के साथ। यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है जो हमारा आज का चैप्टर है, हमारा आज का टॉपिक है वो है सुल्तान अहमद मस्जिद। मस्जिद सुल्तान अहमद, ठीक है। मस्जिद के बारे में इस चैप्टर में होगा, ठीक है। सुल्तान अहमद मस्जिद के बारे में बताया जाएगा, वो कैसी है, कहाँ पे पाई जाती है, उसका अंदरूनी हिस्सा कैसा है, बैरूनी हिस्सा कैसा है, ठीक है। जैसे बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बहुत सारी मस्जिद हैं, इसी तरह से ये भी एक मस्जिद है। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। पेज नंबर 74, पैराग्राफ नंबर 1, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया के मुतासिर किन यादगारों में से एक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, ठीक है। अंदरूनी हिस्से को आरास्ता करने वाली नीली टाइलों की वजह से ये नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. कहाँ पे वाक़ है ये? इस तुर्की का सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में, जो 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत था, ठीक है। और इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये क्या है? इसमें वाक़ मस्जिद सियाहों की तवज्जो का मशहूर तरीन मरकज़ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी फैसल मस्जिद है, ठीक है, कह सकते हैं बादशाही मस्जिद है, इसी तरह सुल्तान अहमद मस्जिद भी टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है। It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I, ठीक है। मस्जिद की तामीर 1609 और 1616 के दरमियान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई, तामीर की गई, ठीक है। As was the custom, this masjid, like the other masjid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि रवाज के मुताबिक अपने ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद अपने बानी के एक मकबरे, एक मदरसे और एक सराय पर मुश्तमिल है, ठीक है। हॉस्पिस का मतलब होता है सराया, मुसाफिर खाना। पैराग्राफ नंबर 3 है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। द रॉयल आर्किटेक्ट सदविहार महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। मस्जिद सुल्तान ने शाही मस्जिद या शाही मामार कह सकते हैं सदफिहार महमद आगा को इस मंसूबे की तामीर का इंचार्ज मुकर्रर किया। The opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life, ठीक है। सुल्तान जो थे वो अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सके। It was completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा I, ठीक है। ये काम उनकी जानशीं मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में कंप्लीट हुआ, यानी मस्जिद जो थी वो उनकी वफ़ात के बाद कंप्लीट हुई। The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church, ठीक है। ये नीली मस्जिद उस्मानिया मस्जिद और बाज़ंतीनी चर्च दोनों की तामीरीती अंदाज की अक्कासी करती है, यानी उनकी तरह देख के उनको बनाई गई है। हाजिया सोफिया, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. एक मस्जिद हाजिया सोफिया जो कि मुस्लिम फ़न तामीर की अजायबात में से एक है, ठीक है, बतौर नमूना इसे भी सामने रखा गया इस मस्जिद के तामीर के वक़्त। The Blue Masjid, even today, is considered to be unmatched in splendor, majesty and size, ठीक है। आज क्या है? नीली मस्जिद की शान और शौकत, अजमत और साइज के लिहाज से लासानी है, यानी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade, ठीक है। मस्जिद का एक वसी और अरीज बैरूनी सहन है जो एक मुसलसल मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है। It has ablution facilities on both the sides. इसके दोनों जानब वज़ू करने के लिए सहूलतें मौजूद हैं। In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. सहन के मरकज में एक फुआरा है जो सहन के वसी होने की निस्बत काफ़ी छोटा है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. मगरबी जानिब दाखिली रास्ते जहाँ से दाखिल हुआ जाता है उसके ऊपर, ठीक है,
اوپر والے حصے پر لوہے کی وزنی زنجیر لٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دس سائڈ واز میڈ فار دا سلطان الون. یہ راستہ صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا. دس چین واز پٹ دیئر سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ ایوری ٹائم ہی انٹرڈ دا کورٹ. اس چین کا مقصد کیا تھا وہاں لٹکانے کا کہ تاکہ سلطان کو ہر بار دربار میں داخل ہوتے وقت اپنا سر جھکانا پڑے. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. اللہ تعالیٰ قادر مطلق کے سامنے فرما روا کی انکساری کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک علامتی اشارہ بھی تھا. ٹھیک ہے. علامتی طور پر اس کو وہاں پہ لٹکایا گیا تھا تاکہ یاد رہے اور وہ ہر دفعہ وہاں سے سر جھکا کے گزرے. The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. ٹھیک ہے. اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ مسجد کے اندرونی حصے کی نچلی سطح پر 20,000 سے زائد ہاتھوں سے بنی ہوئی چینی مٹی کی ٹائلیں ہیں. ٹھیک ہے. جن پہ کیا ہے؟ گل لالہ کے 50 سے زائد مختلف نمونے بنے ہوئے ہیں. At the gallery level, the design become flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. گیلری کے مقام پر پھولوں، پھلوں اور سنوبر کے اشکال میں مسلح ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس کا انٹیریئر حصہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا چیز کیسے بنی ہوئی ہے. The upper level of the interior is adorned with blue paint. اندرونی حصے کو بالائی سطح کو نیلگوں پینٹ سے آراستہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior and the chandeliers further illuminate it with their glow. 200 سے زائد رنگ کی ہوئی شیشے کی کھڑکیاں جن پر مظہور کن ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے قدرتی روشنی گزر کر اندرونی حصے کو روشن کرتی ہے اور فانوس کی چمک سے یہ مزید روشن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اندرونی حصہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزوں سے کیسے کیسے روشنی پڑتی ہے اور وہ کیسے ایلومینیٹ ہوتی ہیں. The decoration include آیات from the Holy Quran. ٹھیک ہے. آرائشی اشیاء میں قرآن پاک کی آیات بھی تحریر کی گئی ہیں. The floors are covered with carpets اور فرش پر قالین بچھے ہوئے ہیں. پیراگراف نمبر 8 ہے ہمارے پاس. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab which is made of finely curved marble. مسجد کے اندرونی حصے کا اہم ترین عنصر محراب ہے جو اچھی طرح سے کھدے ہوئے سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ماربل کہتے ہیں سنگ مرمر کو. To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. محراب کے دائیں جانب خوب آراستہ ممبر ہے. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. ٹھیک ہے. مسجد کا ڈیزائن اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اگر یہاں لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم بھی ہو مسجد میں ہر کوئی امام کی آواز سن سکتا ہے اور اسے دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے. اس کا آرکیٹیکچر جو ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ اس طرح سے لیا گیا ہے کہ پوری مسجد کے جس کونے میں بھی جہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ امام کو اچھی طریقے سے سن بھی سکتے ہیں اور وہیں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. The royal room is situated at the southeast corner. ٹھیک ہے. شاہی کمرہ جنوب مشرق کونے پر واقع ہے. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. اس کا اپنا ایک ممبر ہے جسے سبز قیمتی نگینوں اور گلاب نما پتیوں سے سجایا گیا ہے. ٹھیک ہے. The blue masjid has 6 minars. ٹھیک ہے. نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں. 4 minars stand one each at the 4 corners of the masjid. 4 مینار ایک ایک کر کے مسجد کے چاروں کونوں پہ کھڑے ہیں. Each of these pencil shaped minarets has 3 balconies. ان تینوں پینسل نما میناروں میں سے ہر ایک مینار میں 3 بالا خانے بنے ہوئے ہیں. While the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. ٹھیک ہے. جبکہ سامنے کے کھلے حصے کے آخر پر واقع دونوں میناروں میں سے ہر ایک میں صرف 2 بالا خانے بنے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے, اب کیا بات کی جا رہی ہے کہ تینوں پینسل نما میناروں میں سے ہر ایک مینار میں 3 بالا خانے بنے ہوئے ہیں, جبکہ سامنے کے کھلے حصے والے آخر پر واقع دونوں میناروں میں سے ہر ایک میں صرف 2 بیلکنیز یا بالا خانے بنے ہوئے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیراگراف 11. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. شام کے وقت بہت بڑی تعداد میں سیاح اور ترک باشندے مسجد کے سامنے پارک میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کی اذان کی آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ مسجد روشنیوں سے جگمگاتی ہے اور اسی طرح مومنین کے دل عشق الہی سے جگمگاتے ہیں یا بھر جاتے ہیں. Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. اگرچہ برسوں کے اثرات کی بدولت نیلی مسجد کا بہت سا حسن ماند پڑ گیا ہے, پھر بھی زائرین کی محبت اس سے اب تک قائم ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو تعمیر ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کا, وزٹرز کا اس کے ساتھ لو کم نہیں ہوا. The masjid is still one of the most visited monuments of the world. ٹھیک ہے, وہی بات, مسجد اب بھی دنیا کی ان یادگاروں میں سے ایک ہے جن کی سب سے زیادہ زیارت کی جاتی ہے, وزٹ کیا جاتا ہے جن کو سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, چیپٹر ہمارا یہاں پہ ختم ہوا. نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں چیپٹر کا تھیم, پیج نمبر 76. The theme of this unit is to highlight the significance of Islamic architecture. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی اچھی بات کی گئی ہے کہ اس سبق کا مقصد ہمارے پاس کیا ہے, اسلامی فن تعمیر کی اہمیت کو دکھانا ہے. The world of Islam has a splendid heritage of art and architecture in which they excel throughout the history. دنیا اسلامی آرٹ اور فن تعمیر کا شاندار ورثہ رکھتی ہے اور اسلامی ممالک تمام تاریخی دور میں ان سب سے سبقت لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. مسجد have always been the prominent feature of the Islamic architecture. اور جو مساجد ہیں وہ اسلامی فن تعمیر کا نمایاں حصہ رہی ہیں ہمیشہ. The essay not only highlights the glory of the Sultan Masjid but also throws light on the skills and ability of the architects of the time. ٹھیک ہے کہ یہ مضمون, یہ چیپٹر صرف مسجد سلطان کی عظمت کو نمایاں کرتا ہے بلکہ اس زمانے کے ماہرین یا فن تعمیر, آرکیٹیکچر بنانے والوں کی قابلیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی اس چیپٹر کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بنانے والے کی اس میں کون کون سی ایبیلٹیز ہیں اور کس طرح سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے. آپ نے اس کو دوبارہ سے ریڈ کرنا ہے, دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایکسرسائز کو سالو کر سکیں.